السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کل ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ کمل زارا ہاشمی۔ ناظرین، آج ہم جس شخصیت کے ساتھ موجود ہیں ان کا نام ہے دلاور خان، اور ان کی خاصیت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے 4 قرآن پاک کو لکھنے کا اعزاز حاصل کیا ہے، اور شعبے سے یہ ایک ٹیچر ہیں اور صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں۔ آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ کیسے ہیں سر؟ جی اللہ کی مہربانی ہے، خیریت ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ آپ نے کس چیز سے انسپائر ہو کر اتنا مقدس کام لکھنے کا جو ہے وہ سوچا اور اتنے مقدس کام کو سر انجام دیا؟ آپ کی اس کے پیچھے لاجک کیا تھی؟ اس کے پیچھے لاجک بچی ایک تو یہ ہے کہ ایک مذہبی گھرانے سے تعلق ہے، پھر میرے جو پرائمری اسکول کے اساتذہ تھے انہوں نے میری تربیت کی ہے، تختی پر انہوں نے میری لکھائی بنائی ہے، تو اسی لکھائی کو میں آگے لے کر 74 میں نے ریگولر قرآن پاک کی آیتیں اور صورتیں لکھنا شروع کی ہیں۔ اس سے ابھی آن بڑھ ابھی جا رہا ہے یہ شوق میرا جو ہے، چونکہ مذہبی گھرانا ہے میرا۔ آپ سب بھی اسی مسلمان ہیں، آپ کا بھی اسی کلام پاک سے آپ کو بھی اتنی عقیدت ہے جتنی مجھے عقیدت ہے۔ اچھا یہ بتائیے سر کہ آپ نے اتنی مہارت سے یہ قرآن پاک کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ تشکیل دیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بتائیے کہ اس کو لکھنے میں ابھی جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ نے کچھ تقریباً 48 سال پہلے شروع کیا تھا، تو اس ٹائم آپ کی عمر جو تھی وہ مطلب ٹھیک تھی عمر، لیکن ابھی جو ہے وہ آپ کی عمر کافی زیادہ ہو چکی ہے، لگ بھگ 73-74 ہو چکی ہے۔ تو یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی یہ کام آپ سر انجام دے رہے ہیں، تو اس کو لکھنے میں آپ کو کچھ پرابلم تو نہیں ہوتی؟ آپ کے ہاتھ ٹھیک کام کرتے ہیں؟ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، اسی کلام پاک کی برکت ہے کہ میری نزدیک کی نظر جو ہے وہ بالکل قائم ہے، ہاتھوں میں راشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں آسانی سے جس طرح آج سے 40 سال پہلے لکھتا تھا، ابھی بھی اسی آسانی سے میں اس کلام پاک کو لکھ رہا ہوں۔ اچھا سر، آپ نے ماشاءاللہ سے 4 قرآن پاک جو ہے وہ لکھنے کا اعزاز حاصل کیا ہے، تو ان 4 قرآن پاک کو جب آپ ہاتھ سے لکھ رہے تھے تو آپ کو کتنا ٹائم درکار تھا؟ آپ کو کتنا ٹائم پیریڈ لگا یہ 4 قرآن پاک لکھنے میں؟ پہلا قرآن پاک جو میں نے لکھا ہے اس میں 1.5-2 سال لگے تھے مجھے، تو جو آخری قرآن پاک میں نے لکھا ہے جی جو آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، یہ کرونا کے دنوں میں جب میں گھر میں محدود تھا، کوئی اور کام نہیں تھا، تو میں نے 8 ماہ میں یہ مکمل کیا ہے۔ پھر یہ میں نے اساتذہ کرام کو، امام صاحبان کو دیے ہیں، ان سے اس کی پروف ریڈنگ کرائی ہے، انہوں نے پروف ریڈنگ کی ہے۔ یہ جو کلام پاک پڑھا ہوا ہے اس کی ہمارے اپنے مسجد کے استاد صاحب انہوں نے اس کی پروف ریڈنگ کی ہے، تو مجھے کوئی بچے اس وقت تک مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ابھی بھی لوگ آتے ہیں، قرآن پاک کی آیتیں اور صورتیں مجھ سے آ کے لکھوا لیتے ہیں، میں فی سبیل اللہ سے سامنے جو پڑھی ہیں فی سبیل اللہ ان سے یہی کہتا ہوں کہ میرے لیے جاتے ہوئے میری بخشش کے لیے دعا کر کے جائیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ سے ارلیئر ایج سے آپ نے قرآن پاک لکھنا سٹارٹ کر دیا تھا، تو ابھی آپ 4 قرآن پاک مکمل کر چکے ہیں، لیکن سر یہ بتائیے کہ آپ 74 ایج کے ہو گئے ہیں، تو اس ایج کے بعد بھی آپ قرآن پاک کو لکھنا جاری رکھیں گے، یا پھر اس کام کو آپ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مرتے دم تک اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے رہیں گے؟ میری خواہش تو یہی ہے کہ جب میری موت آئے تو میں یہ کلام پاک لکھ رہا ہوں، تو میری اپنی خواہش یہی ہے، میں اس کو جاری و ساری رکھوں گا۔ ہاں، قرآن پاک کے لیے لوگوں نے کہا ہے کہ ہمیں لکھ کر دیں، میں نے اس سے معذرت اس لیے کی ہے کہ میری عمر جو ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں شاید 1 سپارہ لکھ لوں گا یا 10 سپارے لکھ لوں گا، پھر میں اگلے جہان چلا جاؤں گا، تو پھر وہ میرا مشن ادھورا رہ جائے گا۔ قرآن پاک میں نے معذرت کر لیا ہے کہ میں لکھ کے نہیں دے سکتا۔ یہ قرآن پاک کی آیتیں یا صورتیں جو بھی کہتے ہیں، ابھی اگلے دن ایک حافظ صاحب آئے، ان کو میں نے سورہ یاسین بڑے سائز میں اس سر رکھا تھا، وہ بڑے سائز میں وہ اس نے کہا کہ میں نے یہ لے جانی، میں نے کہا آپ لے جائیں،
میں وہ کام میں مرتے دم تک بچے جی وہ میں آپ جلنا جاری رکھوں گا. اچھا سر، آپ ماشاءاللہ سے صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں، اور تھوڑا سا اس بارے میں بتا دیجیے ہمارے ناظرین کو کہ آپ کو صدارتی ایوارڈ سے کب نوازا گیا؟ یہ 86 میں میرے ہیڈ ماسٹر صاحب نے صدر صاحب کو لیٹر لکھا تھا کہ میرے پاس ایک ٹیچر ہے اس نے قرآن پاک لکھا ہے، تو انہوں نے ہمیں بلایا تھا ایوان صدر میں. تو وہاں پر میرے ہیڈ ماسٹر صاحب، میرے بھائی، میرے اور 2 رشتہ دار تھے، ہم سب گئے. تو میں کہتا تھا کسی اور دنیا میں آ گیا ہوں. ایوان صدر کا ماحول، جب وہ یونیفارم وہ رنگین پہنے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے سلوٹ مارا، مجھ سے قرآن پاک لے لیا. ایک میرے آگے قرآن پاک لے کے جا رہا تھا، ایک پیچھے تھا، ایک اس طرف تھا. وہ میں سمجھتا تھا کہ میں پتہ نہیں کون سی دنیا میں آ گیا ہوں. وہ کوئک مار کر کے وہ ایوان صدر میں لے کر گئے تھے. ہیڈ ماسٹر صاحب بھی اور دوسرے بھی سب کو اسی طریقے سے مکمل پروٹوکول انہوں نے دیا کہ میں نے سمجھا کہ میں کوئی بڑی معزز انسان ہوں، حالانکہ میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. وہ بہت ہی عجیب منظر تھے ایوان صدر میں جب مجھے بلایا گیا تھا. اچھا، تو صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں آپ، اس کے علاوہ آپ کو کوئی پذیرائی کے لیے، آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ آپ کو ایوارڈ وغیرہ سے نوازا گیا، یا صرف صدارتی ایوارڈ تک ابھی محدود ہیں؟ صدارتی ایوارڈ تک ہی محدود ہوں. اللہ کا ایک مہربانی یہ ہوئی تھی کہ میں مسقط گیا تھا، تو مسقط کے جو وہ سلطان قابوس تھے ان کو بھی میں نے اس طرح کا ایک چارٹ لکھ کر دیا تھا. انہوں نے بھی مجھے اپنے ایوان میں بلایا تھا. اس وقت 500 ریال، ابھی تو وہ پتہ نہیں کتنے لاکھوں میں پہنچ گئے ہیں. انہوں نے وہ مجھے انعام دیا تھا. تو میرے جو کفیل تھا جو، اس نے اسی وقت مجھے پکڑا اور بینک میں لے کر گیا کہ ابھی تم اپنی بیوی کے نام ڈرافٹ بنا کے یہ پورے پیسے تم گھر بھیجو. ماشاءاللہ سر، بہت ہی اعزاز کی بات ہے اور بہت مقدس کام آپ سر انجام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت اور طاقت عطا کرے. اور بہت اچھا لگا ہمیں آپ سے مل کر، آپ کے ماشاءاللہ سے مقدس جو ہے وہ قرآن پاک کے نسخے دیکھ کر، اور بہت ہی اچھی طرح سے آپ نے اس کو جو ہے وہ قلم کے ساتھ بہت تشکیل بہت اچھے طریقے سے آپ نے دیا ہے، اور بہت اچھا لگا آپ سے مل کر. تھینک یو سو مچ سر.